اگر معاشرہ واقعی برابری چاہتا ہے تو پھر کیوں ہر دور میں کچھ لوگ دوسروں سے زیادہ طاقتور، زیادہ بااثر اور زیادہ کامیاب نظر آتے ہیں؟ دی پلیجر آف فلاسفی کے 19ویں باب ایرسٹوکریسی میں ول ڈورانٹ ایک ایسا سوال اٹھاتے ہیں جو ہمارے سیاسی نظریات کو ہلا کر رکھ دے گا۔ کیا یہ جو طاقت کا فرق ہم دیکھتے ہیں یہ بس معاشرے کی بنائی ہوئی چیز ہے، یا اس کے پیچھے کوئی قدرتی، کوئی فطری حقیقت ہے جس سے ماننے سے ہم شاید ڈرتے ہیں؟ جب بھی ارسٹوکریسی یعنی اشرافیہ کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہی نا کہ ناانصافی ہے، خاندانی حکومت ہے، موروثی حقوق ہیں۔ لیکن ڈیورینٹ یہاں ہمیں روک کر ایک چیلنج دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ذرا سوچیں، کیا ہو اگر یہ نظام فطرت کے کسی ایسے قانون کو دکھاتا ہو جسے ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں؟ اور یہی بات ہمیں سب سے بڑے، سب سے بنیادی سوال پر لا کھڑا کرتی ہے۔ کیا ہم سب واقعی برابر پیدا ہوتے ہیں، یا کچھ لوگوں میں قدرتی طور پر لیڈرشپ کی صلاحیت ہوتی ہے؟ چلیں ول ڈورانٹ کے اس تجزیے میں گہرائی سے اتر کر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تو ول ڈورانٹ، جو ایک زبردست فلسفی اور تاریخ دان تھے، وہ تاریخ کی کتابوں سے ایک ایسے سسٹم کو دوبارہ ہمارے سامنے لاتے ہیں جسے آج کل زیادہ تر لوگ پرانا، بیکار سمجھ کر بھول چکے ہیں۔ وہ ہمیں ایک طرح سے چیلنج کر رہے ہیں کہ بھائی جو کچھ پہلے سے مانتے آئے ہو ذرا اس سے ہٹ کر بھی سوچو۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ ڈورانٹ اپنی بات کا آغاز ایک بالکل ہی انوکھی جگہ سے کرتے ہیں۔ وہ شروع کرتے ہیں آج کی جمہوریت پر ایک سخت تنقید سے۔ وہ صاف صاف کہتے ہیں کہ امریکہ میں کم از کم جمہوریت ٹوٹ چکی ہے۔ دیکھیں، وہ جمہوریت کو کسی باہر کے پیمانے سے نہیں ناپتے، بلکہ وہ جمہوریت کو اسی کے اپنے کیے ہوئے 2 بڑے وعدوں پر پرکھتے ہیں۔ تو وہ 2 وعدے کیا تھے؟ پہلا تو یہ کہ حکومت عوام کی ہوگی، لیکن ڈورانٹ کہتے ہیں کہ حقیقت میں دیکھیں تو جنگ ہو یا معیشت، بڑے فیصلے عوام نہیں کرتے۔ اور دوسرا وعدہ کہ حکومت بہترین لوگوں کی ہوگی، لیکن ان کا ماننا ہے کہ ہمارا سسٹم اکثر سب سے لائق اور سمجھدار لوگوں کو چن ہی نہیں پاتا۔ لیکن ایک منٹ، یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ڈورانٹ جمہوریت کے آئیڈیا کو ہی رد نہیں کر رہے ہیں۔ ان کی تنقید اس بات پر ہے کہ جمہوریت کو چلایا کیسے جا رہا ہے، اس کے اصولوں پر نہیں۔ وہ خود اس بات کو واضح کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی بادشاہوں کے ہاتھوں گولی کھانے سے تو بہتر ہے کہ عام لوگ ہی حکومت کر لیں۔ مطلب وہ جمہوریت کی تمام خامیوں کے باوجود اسے آمریت سے بہتر سمجھتے ہیں۔ ان کا مقصد جمہوریت کو ختم کرنا نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ اسے بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اگر جمہوریت اپنے وعدے پورے نہیں کر پائی تو پھر حل کیا ہے؟ یہیں پر ڈورانٹ ہمیں ماضی کی طرف دیکھنے کو کہتے ہیں۔ وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ارسٹوکریسی یعنی اشرافیہ کے نظام میں ایسی کیا اچھی باتیں تھیں جو ہم بھول گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے اس نظام کی برائیوں اور ناانصافیوں کو سائڈ پہ رکھیں اور صرف یہ دیکھیں کہ اس سسٹم نے کن خوبیوں کو پیدا کیا، کن چیزوں کو پروان چڑھایا۔ ان کے خیال میں یہ ایک ایسا سسٹم تھا جو شروع سے ہی لیڈرشپ کے لیے لوگ تیار کرتا تھا۔ یہ فن اور کلچر کو سپورٹ کرتا تھا، اور اس نے ایک ایسا اخلاقی کوڈ بنایا تھا جس میں ایمانداری اور کردار کی بہت زیادہ قدر تھی۔ یہاں تک کہ یہ سسٹم ایسے لوگ پیدا کرتا تھا جو عزت کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ یہ بہت گہری بات ہے، اور یہ اس دور کی ویلیوز کو دکھاتی ہے جب کسی کا کردار اور اس کی ساخی اس کی سب سے بڑی دولت ہوتی تھی۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ماضی میں واپس چلے جانا چاہیے؟ ڈیورانٹ کہتے ہیں نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اصل سوال یہ ہے ہی نہیں کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو چنا جائے، بلکہ ڈورانٹ ایک بہت ہی دلچسپ اور نیا حل پیش کرتے ہیں۔ وہ ایک طرح کی شادی کی بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جمہوریت کی سب سے اچھی چیز یعنی سب کا ووٹ ڈالنے کا حق، اسے تو رکھنا ہی ہے۔ اس کے ساتھ اشرافیہ کی خوبی یعنی بہترین اور قابل لوگوں کو آگے لانا، اسے بھی شامل کر لیں، اور پھر ایک ایسا نیا سسٹم بنائیں جو دونوں کی برائیوں کو ختم کر دے۔ مگر سب سے بڑا چیلنج تو یہیں پر آتا ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ سب کو ووٹ کا حق بھی ملے اور یہ بھی یقینی ہو کہ حکومت میں صرف سب سے لائق اور ذہین لوگ ہی آئیں؟ یہی وہ مرکزی سوال ہے جو ول ڈیورانٹ ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جمہوریت، جسے ہم آج حکومت کا سب سے بہترین نظام مانتے ہیں، تاریخ کے کچھ عظیم ترین ذہنوں کی نظر میں ایک وہم سے زیادہ کچھ نہ ہو؟ ذرا ان ناموں پر ایک نظر ڈالیں۔ سقراط، افلاطون، نیٹشے، یہ کوئی معمولی نام نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انسانی سوچ کی بنیادیں رکھی ہیں، اور ول ڈورانٹ کے مطابق یہ سب کے سب جمہوریت پر شک کرتے تھے۔ وہ سب بہترین لوگوں کی حکومت کے لیے دعا گو تھے، نہ کہ اکثریت کی حکومت کے لیے۔ اصل طاقت ہمیشہ ہر حال میں چند گنے چنے لوگوں کے ہاتھ میں ہی رہتی ہے۔
اور اس خیال کو سمجھنے کے لیے نیپولین بوناپارٹ کا یہ کال بہت زبردست ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ قوموں کو دیکھ لیں یا بڑے بڑے انقلابات کو، ایک اشرافیہ، ایک حکمران طبقہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ نظام چاہے جو بھی ہو، یہ طبقہ کسی نہ کسی شکل میں خود کو دوبارہ قائم کر ہی لیتا ہے۔ طاقت بس اپنا روپ بدلتی ہے، اپنی اصل نہیں چھوڑتی۔ یہ ہمیشہ سب سے طاقتور لوگوں کے گرد ہی اکٹھی ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی فوجی جنرل ہو یا پھر جمہوریت کے نام پر جوڑ توڑ کرنے والا کوئی ماہر سیاستدان۔ اور یہاں ول ڈیورینٹ ایک بہت بڑا اور شاید کچھ لوگوں کے لیے ایک چونکا دینے والا نتیجہ نکالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کی اصل میں صرف دو ہی شکلیں ہیں، یا تو ایک شخص کی حکومت جسے ہم بادشاہت کہتے ہیں، یا پھر چند لوگوں کی حکومت یعنی اولیگارکی۔ ان کے مطابق اکثریت کی حکومت تو بس ایک دل کو تسلی دینے والا فریب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صرف اقلیتیں ہی منظم ہو کر اقتدار پر قبضہ کر سکتی ہیں، عوام نہیں۔ کیا ایک طاقتور بادشاہ واقعی چند لوگوں کی حکومت کا متبادل ہو سکتا ہے، یا اس کے پیچھے بھی کہانی کچھ اور ہی ہے؟ دیکھیں، ایک طرف تو ہمارے ذہن میں بادشاہ کا ایک رومانوی تصور ہوتا ہے، نیپولین جیسا کوئی ذہین لیڈر جس کے تحت سب کچھ بہترین ہو جائے۔ لیکن ڈیورینٹ کہتے ہیں کہ آج کی حقیقت بالکل الگ ہے۔ آج کل کے بادشاہ اکثر طاقتور گروہوں کے لیے صرف ایک نمائشی چہرہ ہوتے ہیں۔ اصل طاقت تو پردے کے پیچھے ہوتی ہے، چاہے وہ جاگیردار ہوں یا بیوروکریسی۔ تو قصہ مختصر یہ کہ بادشاہت اب صرف ایک روایت کے طور پر زندہ ہے، اس کی کوئی حقیقی طاقت یا مقصد باقی نہیں رہا۔ یہ ان پرانے بٹنوں کی طرح ہے جو کوٹ پر لگے تو رہتے ہیں لیکن ان کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ اور کسی بھی سیاسی نظام کو سمجھنے کے لیے ڈیورینٹ ایک سنہری اصول بتاتے ہیں: طاقتور کو ڈھونڈو، یعنی یہ پتہ لگاؤ کہ اصل طاقت، حقیقی طاقت کس کے پاس ہے۔ جب یہ معلوم ہو جائے تو باقی سب کچھ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ڈیورینٹ کے مطابق یہ جو چند لوگوں کی حکومت ہے، اس کی 3 بڑی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی ہے فوجی حکومت، جو خالص طاقت اور جبر پر قائم ہوتی ہے۔ دوسری ہے پلوٹوکریسی، یعنی دولت مندوں کی حکومت، جو پیسے کے بلبوتے پر حکمرانی کرتے ہیں۔ اور تیسری ہے اشرافیہ، جو روایت، ورثے اور اپنے خاندانی پس منظر کی بنیاد پر حکومت کرتی ہے۔ ڈیورینٹ ان تینوں میں سے ایک کو باقی 2 کے مقابلے میں ایک بہتر متبادل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اور وہ متبادل ہے اشرافیہ۔ تو اشرافیہ کے حق میں سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ ڈیورینٹ کے مطابق دلیل یہ ہے کہ اگر آپ ملک کو فوجی طاقت کی بربریت یا پھر نئے امیر بنے لوگوں کے لالچ سے بچانا چاہتے ہیں تو اس کا واحد متبادل ایک روایتی اشرافیہ ہی ہے۔ یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ ملک پر صرف پیسے والے لوگ حکومت نہ کریں جو ہر چیز کو منافع کے ترازو میں تولتے ہیں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے: حکومت ایسے خاندانوں کے پاس ہونی چاہیے جن کے پاس نسلوں سے حکمرانی کی تربیت اور روایات ہوں۔ اصل انتخاب اس بات کا نہیں ہے کہ ایلیٹ یعنی خواص حکومت کریں گے یا نہیں، وہ تو کریں گے۔ اصل انتخاب یہ ہے کہ کون سے خواص حکومت کریں گے، فوجی، دولت مند یا پھر روایتی اشرافیہ۔ تو یہ جو ایک پرانا سوال ہے کہ عظیم لیڈر پیدا ہوتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں، ڈیورینٹ کا فلسفہ اس کا ایک بہت واضح اور بہت سخت جواب دیتا ہے۔ وہ صرف یہ نہیں پوچھتے کہ لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے یا بنائی جاتی ہے، بلکہ ان کی دلیل یہ ہے کہ اسے نسل در نسل پالا جانا چاہیے۔ قیادت کا بہترین طریقہ موروثیت ہے، یعنی نسل در نسل منتقل ہونا۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جو مساوات پر یقین رکھنے والے ہمارے ذہنوں کو فوراً چبھتا ہے۔ مگر یہاں ڈیورینٹ کا مقصد یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم اس سے اتفاق کر لیں، بلکہ وہ ہمیں ایک چیلنج دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے اپنے جذبات اور تعصبات کو ایک طرف رکھیں اور اس دلیل کو سمجھنے کی کوشش کریں جو صدیوں تک دنیا پر غالب رہی۔ اختلاف کے باوجود بھی کسی نظریے کو سمجھنے میں ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ یہاں سوچ یہ ہے کہ قیادت صرف کوئی ہونا نہیں جسے سیکھ لیا جائے، بلکہ یہ ایک ایسی فطرت ہے جو نسلوں میں پروان چڑھتی ہے۔ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جس خاندان میں نسلوں سے ذمہ داری نبھائی جا رہی ہو، وہاں ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے جو کوئی بھی یونیورسٹی یا ٹریننگ پروگرام ایک زندگی میں پیدا نہیں کر سکتا۔ یعنی بات صرف ذہانت کی نہیں بلکہ اس کردار کی ہے جو نسلوں سے وراثت میں ملتا ہے۔ یہ انسانی قیادت پر بالکل وہی منطق لاگو کرتا ہے جو اعلیٰ نسل کے جانوروں جیسے چیمپئن گھوڑوں کی افزائش کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جس طرح ایک جانور کا شجرہ نسب دیکھا جاتا ہے، یہ نظریہ کہتا ہے کہ ہمیں لیڈروں کے خاندانی پس منظر کو بھی اتنی ہی سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے۔ تو اس سوچ کے مطابق پیدائش کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ تو صدیوں کی ایک محنت کا نتیجہ ہے، ایک ایسا عمل جو قدرتی طور پر بہترین صلاحیتوں کو چنتا ہے اور انہیں مضبوط کرتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی اور اہم سوچ یہ ہے کہ حقیقی قیادت کے لیے جو علم اور ثقافتی سمجھ چاہیے، اسے حاصل کرنے کے لیے انسان کو روزی روٹی کی فکر سے آزاد ہونا چاہیے۔
فلسفہ یہ کہتا ہے کہ زندگی اتنی چھوٹی ہے کہ ایک ہی شخص دولت بھی کمائے اور حکمرانی کے لیے حکمت بھی حاصل کرے۔ ان میں سے ایک چیز یعنی دولت اسے شروع سے ہی ملنی چاہیے۔ اور یہیں پر اشرافیہ یعنی ایرسٹوکریسی کا کردار سامنے آتا ہے، جیسا کہ فلسفر ہپولائٹین نے کیا خوب کہا کہ یہ طبقہ دراصل سب سے قیمتی نرسریاں ہیں جہاں ایک قوم اپنے مستقبل کے رہنماؤں کو تیار کرتی ہے۔ یعنی ایک محفوظ طبقہ ضروری ہے تاکہ مستقبل کے رہنما بغیر کسی پریشانی کے پروان چڑھ سکیں۔ اس کی ایک بہترین مثال ہمیں تاریخی انگریزی نظام میں ملتی ہے۔ دیکھیے، یہ کوئی عام تعلیم نہیں تھی، یہ ایک پورا سفر تھا، گھر پر خصوصی ٹیوشن سے شروع ہو کر ایٹن جیسے مشہور اسکول، پھر آکسفورڈ یا کیمبرج یونیورسٹی، اور آخر میں حکومت کے چھوٹے مگر مشکل عہدوں پر کام کرنا۔ ہر قدم کو ایک ایسے لیڈر کی تشکیل کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا جو بچپن سے ہی طاقت اور ذمہ داری کی زبان سمجھتا ہو۔ مگر یہاں ایک بہت بڑا تضاد سامنے آتا ہے۔ اس دلیل کے مطابق یہی خاص تربیت جو ایک مثالی رہنما بناتی ہے، وہی اسے آج کے جمہوری نظام کے لیے بالکل ناکارہ بنا دیتی ہے، اور یہیں سے یہ فلسفہ جمہوریت پر براہ راست اور سخت تنقید کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس شخص کو گہری سوچ، نزاکت اور طویل مدتی منصوبہ بندی کی تربیت دی گئی ہو، اس کے لیے آج کی الیکشن مہم کا شور شرابہ، یہ ہنگامہ ناقابل برداشت ہوگا۔ وہ یہ کھیل کھیلنے کو تیار ہی نہیں ہوگا جہاں نعرے بازی اور ذاتی حملے گہری سوچ پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا پہلا نتیجہ ان کے مطابق بہت خطرناک ہے۔ جیسا کہ سینٹ بیوف نے پیشگوئی کی تھی، سب سے زیادہ قابل لوگ سیاست سے بالکل ہی الگ ہو جائیں گے۔ وہ عوامی میدان کی رسوائی برداشت کرنے کے بجائے اپنی قابلیت کو تنہائی میں لے جائیں گے۔ اور اگر قابل لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ اس سے بھی زیادہ پریشان کن ہے۔ رینان نے خبردار کیا تھا کہ جب فیصلے اکثریت کی بنیاد پر ہوتے ہیں تو بہترین لوگ نہیں جیتتے، بلکہ وہ لوگ جیتتے ہیں جو عوام کو سب سے اچھا بہلا سکتے ہیں، یعنی ان کے الفاظ میں بدماش اور عطائی۔ یوں قابلیت کی جگہ مقبولیت لے لیتی ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی آج کی بات یا نیا ڈر نہیں ہے۔ بہت پہلے 1830 کی دہائی میں ہی فرانسیسی سفارتکار ایلیکسس ڈی ٹوکویل نے امریکہ کے جمہوری تجربے میں ایک پریشان کن رجحان دیکھ لیا تھا۔ اور ان کا مشاہدہ کیا تھا؟ بڑا حیران کن۔ انہوں نے کہا کہ جیسے جیسے جمہوریت پھیلی، قیادت کا معیار گرتا چلا گیا۔ ان کے الفاظ میں پچھلے 50 سالوں میں امریکی مدبرین کی نسل میں واضح طور پر کمی آئی ہے۔ آج کی دنیا میں یہ نظریہ بہت عجیب اور ناقابل عمل لگتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسے مکمل طور پر رد کرنے سے پہلے ہم اس سے کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ اس نظریے کے مطابق اس کے لیے خون، تربیت اور ایک ایسا سیاسی نظام چاہیے جو قابلیت کو مقبولیت پر فوقیت دے۔ جیسا کہ نیچے نے کہا تھا، قیادت کے لیے صرف ذہانت نہیں بلکہ خون یعنی نسل بھی چاہیے ہوتی ہے۔ اس نظریے کے مطابق نیپولین جیسا شاندار آدمی بھی جو ایک عام جنرل کا بیٹا تھا، اس میں وہ قدرتی توازن اور ٹھہراؤ نہیں تھا جو ایک پیدائشی ایرسٹوکریٹ میں ہوتا ہے۔ آزادی یا نظم و ضبط، ان دونوں میں سے زیادہ اہم کیا ہے؟ کیا ایک فرد کی آزادی سب سے بڑھ کر ہے، یا پھر ایک منظم معاشرے کا استحکام؟ معاشرے کی ہر دوسری چیز کے لیے نظم و ضبط یعنی آرڈر ایک لازمی شرط ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر باقی سب کچھ تعمیر ہوتا ہے۔ حقیقی آزادی صرف ایک منظم معاشرے میں ہی پنپ سکتی ہے۔ اس کے بغیر آزادی محض افراتفری بن کر رہ جاتی ہے۔ مشہور مفکر ڈی ٹوکویل کا یہ مشاہدہ اسی دلیل کو اور مضبوط کرتا ہے۔ ان کے مطابق ایک مستقل اور منظم قیادت ہی طویل مدتی استحکام لا سکتی ہے۔ جب قیادت روزمرہ کی سیاست کے اتار چڑھاؤ سے آزاد ہو تو وہ جیسے رومی سینٹ تھی، نسلوں پر محیط منصوبوں پر کام کر سکتی ہے۔ اگر نظم و ضبط اتنا ضروری ہے تو پھر تبدیلی اور نئے خیالات کے بارے میں یہ فلسفہ کیا کہتا ہے؟ یہاں ایک بہت اہم فرق سمجھنا ہوگا۔ سائنس میں تجربات ترقی کی جان ہوتے ہیں، لیکن وہ بے جان چیزوں یا جانوروں پر کیے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس سماجی تجربات کا اثر براہ راست لاکھوں انسانی زندگیوں پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرتی تبدیلیوں میں سائنس جیسی جلد بازی مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ ہر 10 میں سے 9 نئے خیالات بالآخر شرارتی طور پر غلط ثابت ہوتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن نظریات کے لیے لوگوں نے جانیں دیں، ان میں سے اکثر بعد میں مضحکہ خیز لگنے لگے۔ تبدیلی کی مزاحمت کو رکاوٹ کے طور پر نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ایک اہم حفاظتی اقدام کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ جیسے کار کو محفوظ رکھنے کے لیے بریک ضروری ہیں، چاہے وہ اس کی رفتار کم ہی کیوں نہ کریں، بالکل اسی طرح
معاشرے کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے تبدیلی کی مزاحمت بھی ضروری ہے۔ معاشرہ تو ایک زندہ جسم کی طرح ہے جو صدیوں میں پروان چڑھا ہے۔ اس کے پیچیدہ نظام کو کسی سادے فارمولے سے بدلنے کی کوشش یہ تو ایسی ہے جیسے چلتے ہوئے اپنے قدموں کی جیومیٹری ناپنا، نتیجہ صرف ٹھوکر ہی ہوگا۔ ٹن کا یہ قول اس خیال کو مزید گہرائی دیتا ہے کہ معاشرہ ایک صاف ستھرے نقشے کی طرح نہیں ہے، بلکہ ایک پرانی پیچیدہ عمارت کی طرح ہے جسے نسل در نسل بنایا اور مرمت کیا گیا ہے۔ اس کی بنیادیں شاید ٹیڑھی ہوں، اس کا فن تعمیر الجھا ہوا اور اس کی مرمتیں صاف نظر آتی ہوں۔ اصل نقطہ یہ ہے، معاشرے کا ہجوم اور اس کی پیچیدگی اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ تبدیلی کی رفتار دھیمی اور سوچی سمجھی ہو۔ انہیں بگاڑنا بہت آسان ہے، لیکن انہیں صحت اور نظم و ضبط کی حالت میں بحال کرنا کہیں زیادہ مشکل کام ہے۔ یہاں بر کا وہ مشہور نظریہ سامنے آتا ہے کہ سماجی معاہدہ صرف زندہ لوگوں کے درمیان ایک سمجھوتا نہیں ہے، بلکہ یہ ماضی، حال اور مستقبل کو جوڑنے والی ایک زنجیر ہے۔ ہر نسل اس زنجیر کی ایک کڑی ہے جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ وراثت کو محفوظ رکھے اور اگلی نسل تک منتقل کرے۔ تو کیا ہوتا ہے جب یہ زنجیر ٹوٹتی ہے؟ نتیجہ ہے سماجی فراموشی یا سوشل ایمنیزیا۔ یہ ایک طرح کی اجتماعی دیوانگی ہے جو معاشرے کو اپنی شناخت اور سمت سے محروم کر دیتی ہے۔ ماضی سے اچانک اور مکمل طور پر ناتا توڑنا ایک مہلک ضرب کے مترادف ہے۔ اس خیال کو ایک ذاتی سطح پر بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ جس طرح ایک فرد کی ذہنی صحت اس کی یادداشت کے تسلسل پر منحصر ہے، بالکل اسی طرح ایک معاشرے کی صحت اس کی روایات کے تسلسل پر منحصر ہوتی ہے۔ دونوں صورتوں میں یادداشت یا روایت کا ٹوٹنا ایک خطرناک بحران کو جنم دیتا ہے۔ جب ہم مساوات کی طرف بڑھتے ہیں تو کیا ہم کچھ اہم ثقافتی قدریں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں؟ یعنی ایک اشرافی اور ایک جمہوری معاشرے میں ثقافتی سطح پر کیا فرق ہوتا ہے؟ اچھا، تو ڈیورانٹ اسے دو تصورات کا ٹکراؤ کہتے ہیں۔ ایک طرف ہے اشرافی روح اور دوسری طرف ہے جمہوری نبض۔ تو یہ اشرافی روح ہے کیا؟ کتاب کے مطابق یہ کوئی ایک دن میں پیدا ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ خاص قسم کا کردار ہے، ایک ایسی نفاست، ایک ایسا وقار اور ذوق جو نسلوں کی تربیت کے بعد آتا ہے۔ اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ ایک شریف آدمی بننے میں کئی نسلیں لگ جاتی ہیں، ایک ایسا شخص جو روزی روٹی کی بھاگ دوڑ اور معاشی جنگ کی غلاظت سے اوپر اٹھ چکا ہو۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اشرافی اخلاقیات عزت کے احساس پر مبنی ہوتی ہیں، یعنی وہ اپنے سے بہتر و بلند کردار لوگوں سے منظوری چاہتے ہیں۔ اس کے برعکس جمہوری اخلاقیات ضمیر پر چلتی ہیں، جسے یہاں عوام کی رائے کا خوف کہا گیا ہے، مطلب اکثریت کیا سوچے گی اس کا ڈر۔ اس فرق کو مزید واضح کرنے کے لیے کتاب کچھ چپتے ہوئے سوالات پوچھتی ہے۔ مثلاً کیا کوئی اشراف کٹر مذہبی یا جنونی ہو سکتا ہے؟ کیا وہ جاز جیسی موسیقی بنائے گا؟ کیا وہ منافق ہو سکتا ہے؟ یا کیا وہ عوام کی خوشامد کر کے اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرے گا؟ یہی کشمکش ہمیں ثقافت، خاص طور پر فن اور ادب میں بھی نظر آتی ہے۔ یہاں بھی دو الگ الگ انداز ہیں، کلاسیکی اور رومانوی۔ تو اشرافیہ ذوق کو کلاسیکی کہا گیا ہے، یعنی جس میں تحمل ہو، ذہانت ہو اور جذبات کا بے لگام اظہار نہ ہو۔ اس کے مقابلے میں جمہوری ذوق رومانوی ہے، جس میں جذبات، تخیل اور روزمرہ کی صنعتی زندگی سے فرار کا عنصر نمایاں ہوتا ہے۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت ہی بنیادی سوال کی طرف لے آتا ہے کہ معاشرے کی اقدار کیا ہیں، یعنی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ صرف پیسہ کمانا یا زندگی کو بھرپور طریقے سے جینا؟ یہاں پروفیسر راز کا ایک قول نقل کیا گیا ہے جو اس نقطے کو واضح کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو حکمران طبقہ ہوتا ہے وہ تاجروں والے نقطہ نظر کو حقارت سے دیکھتا ہے۔ ان کے لیے اصل قدر چیزوں کو جمع کرنے میں نہیں بلکہ ان سے لطف اندوز ہونے میں ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اس سے ایک عامیانہ پن یا ولگیرٹی پیدا ہوتی ہے جو نیچے سے شروع ہو کر اوپر تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ مقابلے کی دوڑ میں سب کو ایک ہی سطح پر آنا پڑتا ہے، یعنی ذوق اور معیار بازار طے کرتا ہے، کوئی صاحب ذوق طبقہ نہیں۔ اب یہاں سے بحث ایک بہت ہی بڑے اور میں کہوں گا دھماکے خیز دعوے کی طرف جاتی ہے، اور وہ دعویٰ ہے تہذیب کی ترقی میں اشرافیہ کے کردار کے بارے میں۔ جار سانتیانہ کے مطابق اب تک کی ساری تہذیب دراصل مراد یافتہ طبقوں میں پیدا ہونے والی عادات کا پھیلاؤ ہی ہے، یعنی نئے خیالات، نیا فیشن، نیا ادب، یہ سب کچھ اوپر سے شروع ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ عوام تک پہنچتا ہے۔ ارنسٹ رینا اس بات کو اور بھی زیادہ کھلے اور براہ راست انداز میں کہتے ہیں۔ ان کے مطابق تمام تہذیب اشرافیہ کا کام ہے۔ اور گستاو لے بون اس نقطے کو حتمی شکل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب تک ہم نے جو بھی ترقی کی ہے وہ اسی ایک چھوٹی سی اشرافیہ کی بدولت ہے۔ تو گویا دلیل کی بنیاد یہ ہے کہ اصل ترقی عوام نہیں بلکہ چند گنے چنے لوگ کرتے ہیں۔ کتاب کے مطابق ہر معاشرے کو ایک بہت ہی مشکل انتخاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ انتخاب کیا ہے؟
انتخاب ہے وراثت اور چھینا جھپڑی کے درمیان۔ ایک طرف وہ نفاست ہے جو نسل در نسل اوپر سے نیچے آتی ہے، اور دوسری طرف وہ عامیانہ پن ہے جو مقابلے بازی کی وجہ سے نیچے سے اوپر چڑھتا ہے۔ کیا کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ جدید زندگی ایک ناختم ہونے والی دوڑ بن گئی ہے، ایک مسلسل جد و جہد جہاں ہر کوئی بس آگے بڑھنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ مساوات یعنی ایکوالٹی، وہ عظیم اصول جس کے پیچھے ہم سب بھاگتے ہیں، کہیں ہماری بے چینی کی جڑ تو نہیں؟ تو ڈیورینٹ کہتے ہیں لوگ خود اشرفیہ کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب جس دور میں جمہوریت ہی سب کچھ ہو، یہ دعویٰ تو بالکل الٹا لگتا ہے۔ چلیں ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ ان کا مطلب کیا تھا۔ دیکھیں، وہ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے 1920 کی دہائی سے کچھ ٹھوس مثالیں لاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ کیسے اس زمانے میں اٹالوی لوگ اپنے ڈکٹیٹر پر فخر کرتے تھے، یا انگلینڈ کے عام لوگ اپنی اشرافیہ سے کتنا لگاؤ رکھتے تھے۔ حال یہ تھا کہ وہاں ہر دوسری دکان پر شاہی نشان نظر آتا تھا، اور صرف وہی نہیں، جمہوری امریکہ میں بھی ایک انگریز شہزادہ اور بلکان کی ایک ملکہ سب سے مشہور تھے۔ ڈورینٹ کے مطابق یہ سب اشارے ہیں کہ انسانوں کے اندر کہیں نہ کہیں قدامت پسندی اور اشرافیہ کے لیے پسندیدگی چھپی ہوئی ہے۔ لیکن لوگوں کی یہ ترجیح آج کی زندگی کے گہرے مسئلے سے کیسے جڑی ہے؟ یہاں سے ڈیورینٹ ہمیں اصل مسئلے کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک طرف تو دیکھیں ایجادات نے ہماری سہولتوں اور طاقت کو کتنا بڑھا دیا ہے، لیکن دوسری طرف یہی زندگی ہماری روح میں ایک عجیب سی بے سکونی بھر چکی ہے۔ زندگی ایک بے رحم مقابلہ بن گئی ہے جہاں ہر کوئی اسٹیٹس، گاڑی اور کپڑوں کی ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ اور اپنی بات کو مزید پکا کرنے کے لیے ڈورینٹ فرانسیسی مصنف اناتول فرانس کا حوالہ دیتے ہیں۔ انہوں نے لکھا تھا، معاشرے کی نئی شکل نے تمام توانائیوں کو بھڑکا دیا ہے۔ زندگی کی جد و جہد پہلے سے کہیں زیادہ مایوس کن ہے، فتح زیادہ شاندار اور شکست زیادہ بے رحم ہے۔ ایک اور مفکر ٹین کا حوالہ دیتے ہوئے ڈورانٹ انقلاب فرانس سے پہلے کے معاشرے کی مثال ایک ایسی عمارت سے دیتے ہیں جس کی منزلیں تو الگ الگ تھیں، لیکن ان کے درمیان کوئی سیڑھیاں نہیں تھیں۔ کسان کھیتوں میں کام کرتے تھے اور اوپر جانے کا سوچتے تک نہیں تھے، جبکہ اشرافیہ اپنی جگہ پر آرام سے قائم تھی۔ ایک منظم لیکن بالکل جامد معاشرہ تھا۔ اسی پرانے دور کے بارے میں ٹیلرینڈ کا ایک بہت مشہور قول بھی ہے کہ جنہوں نے 1789 سے پہلے زندگی نہیں گزاری، وہ زندگی کی پوری مٹھاس کو جانتے ہی نہیں۔ یہ قول اسی خیال کو مضبوط کرتا ہے کہ اس پرانے نظام میں شاید ایک طرح کا سکون تھا، ایک ترتیب تھی جو اب ہم کھو چکے ہیں۔ تو گڑبڑ کہاں سے شروع ہوئی؟ ڈیورینٹ کہتے ہیں کہ مسئلہ شروع ہوا آزادی کے اس خیال سے جس کا مطلب یہ نکالا گیا کہ ہم میں سے ہر کوئی صدر بننے کے لائق ہے۔ یہ سوچ کہ ہر شخص سب سے اونچے مقام تک پہنچ سکتا ہے، اسی نے ایک ایسی خواہش اور مقابلے کو جنم دیا جس نے پورے معاشرے کا ڈھانچہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تاریخ کی سب سے بے چین اور مسلسل جد و جہد۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہر شخص ایک بخار میں مبتلا ہے جو ہماری دولت بھی بناتا ہے اور ہماری بیماریاں بھی، اور ہمیں ایک نہ ختم ہونے والے چکر میں پھنسا دیتا ہے۔ اور یہیں پر ڈیورینٹ اپنا سب سے بڑا اور شاید سب سے متنازع نقطہ پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امن غیر مساوی لوگوں کے درمیان ہوتا ہے۔ مساوات کا دکھاوا ایک نہ ختم ہونے والی رساکشی کو جنم دیتا ہے۔ ان کے نزدیک آج کے دور کے تناؤ کی وجہ عدم مساوات نہیں، بلکہ مساوات حاصل کرنے کی یہ انتھک کوشش ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیتی ہے۔ تو کیا ہم ہمیشہ اسی مقابلے کی کیفیت میں رہیں گے یا اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ ڈیورینٹ کے مطابق امن کی طرف پہلا اور سب سے مشکل قدم یہ تسلیم کرنا ہے کہ تمام انسان ذہانت اور ارادے میں قدرتی طور پر برابر نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم مساوات پر مبنی اداروں کی اس منافقت کو ختم نہیں کرتے، تب تک امن ممکن نہیں۔ اس کے بعد ڈیورینٹ ایک ایسے معاشرتی ارتقاء کا تصور پیش کرتے ہیں جہاں ہماری بنیادی قدریں ہی بدل جائیں، جہاں معاشرہ مقابلے سے شائستگی کی طرف بڑھے، مقدار پرستی سے معیار کو اہمیت دے اور صرف دولت جمع کرنے کے بجائے فن کی تخلیق کی طرف جائے۔ دیکھیں، نظریہ تو بڑا سیدھا سا ہے کہ ایک ماہر حکمران طبقہ جس سے نسلوں سے حکومت کے لیے ہی تیار کیا گیا ہو، وہ عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ مؤثر طریقے سے حکومت کر سکتا ہے۔ وہ روزمرہ کی سیاست کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے اوپر اٹھ کر ملک کے لیے لمبے عرصے کے منصوبوں پر توجہ دے سکتا ہے۔ لیکن کیا حقیقت بھی اتنی ہی اچھی ہے؟ اب ہم پہلی بڑی تنقید کی طرف آتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ طاقت اچھوں کو بگاڑ دیتی ہے، خاص طور پر جب اس پر کوئی چیک نہ ہو۔ وعدہ کیا تھا؟ ایک عقل مند، دور اندیش اور عوام کے لیے وقف قیادت کا۔ لیکن تاریخ کا آئینہ جب ہم دیکھتے ہیں تو حقیقت کچھ اور ہی نظر آتی ہے۔ وحشیانہ جنگیں، صرف اپنے مفادات کا تحفظ اور طاقت کا بے لگام استعمال۔ یہ صرف نام نہیں ہے، یہ اشرافیہ کی حکمرانی کی تاریخ کے سیاہ باب ہیں۔
ड्यूरैंड बताते हैं कि ये जंगें मुल्क की भलाई के लिए नहीं बल्कि सिर्फ ज़ाती शान व शौकत और ताकत के खेल के लिए लड़ी गईं। और आवाम तो शतरंज के इस खेल में सिर्फ प्यादे थे जिनकी जानों की कोई कीमत नहीं थी। इन हुक्मरानों का मकसद अपनी अना की तस्कीन था, आवाम की खिदमत नहीं। और यही वो नुक्ता है जिसे इस कॉल में बड़ी खूबसूरती से बयान किया गया है कि कोई भी इंसान इतना अच्छा नहीं कि वो दूसरे पर उसकी रजामंदी के बगैर हुकूमत कर सके। जब हुक्मरानों को अवाम की मंजूरी की कोई फिक्र ही ना हो तो वो खुद को अवाम का मालिक समझने लगते हैं, खादिम नहीं। अब अगली दलील का जायजा लेते हैं जो अक्सर अशराफिया के हक में दी जाती है, और वो ये है कि यही तबका फ़नून और सकाफ़त का सबसे बड़ा सरपरस्त और तख्लीक़कार होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल पैदा होता है कि अजीम फ़न और साइंस का हकीकी खालिक कौन है? क्या वो जिसके पास पैसा है और वो उसकी कीमत अदा करता है, या वो जिसके जहन और हाथों से ये शाहकार जन्म लेते हैं? देखें, एक तरफ अंग्रेज अशराफिया या मेडिची बैंकिंग हाउस जैसे सरपरस्त हैं जिनके पास दौलत थी, और दूसरी तरफ शेक्सपियर जो एक कसाब का बेटा था, या निशात सानिया के अजीम फनकार। पैसा अमीरों का था लेकिन जहानत और हुनर अक्सर मुतवस्सित तबके से आया। ड्यूरैंड के मुताबिक अशराफिया की ज़हनियत कुछ ऐसी थी कि वो फ़न की ज़िंदगी के बजाय ज़िंदगी के फ़न को तरजीह देते थे। मतलब वो फ़न को इस्तेमाल करने वाले थे, इसे बनाने वाले नहीं। फ़न पारे बनाना एक मेहनत तलब काम था और इनके ख्याल में ये काम उनके मुकाम से कमतर था, तो ये काम दूसरों के लिए छोड़ दिया गया था। अब हम आते हैं अशराफिया के नज़रिए की सबसे बड़ी, सबसे मोहलक खामी की तरफ, यानी ये सोच कि काबिलियत और अज़मत खून के ज़रिए नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती है। ज़रा इस फ़र्क पर गौर करें। एक तरफ पीटर आज़म, वो ताकतवर हुक्मरान जिसने पूरे रूस को बदल कर रख दिया, और फिर चंद नस्लों बाद उसी का पड़पोता निकोलस अव्वल, जिसका दौरे हुकूमत कमज़ोरी और ज़वाल की निशानी बन गया। ये इस बात का जिंदा सबूत है कि जहानत विरासत में नहीं मिलती। एक अजीम बानी की काबिलियत, उसके ख़ानदान की अज़मत की कोई गारंटी नहीं होती। तो खुलासा ये है कि क़यादत के लिए सिर्फ खून और ख़ानदान पर भरोसा करना एक नाकाम हिकमत अमली है। जहानत कहीं भी, किसी भी तबके में, किसी भी ख़ानदान में पैदा हो सकती है, और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि एक अजीम हुक्मरान की औलाद भी वैसी ही अजीम हो। और यहाँ ड्यूरैंड एक ऐसा शानदार मवाजना करते हैं जो हर चीज़ वाज़े कर देता है। एक तरफ ताकतवर हैब्सबर्ग ख़ानदान है जो नस्ल दर नस्ल आपस में शादियों और खून की कमज़ोरी की वजह से ख़त्म हो गया। दूसरी तरफ पपायत का इदारा है, एक ऐसा निज़ाम जो 2000 साल से कायम है, जहां हर नए रहनुमा का इंतखाब खून की बुनियाद पर नहीं बल्कि काबिलियत की बुनियाद पर किया जाता है। और यही है ड्यूरैंड का हल, अशराफिया जमहूरियत, यानी एक ऐसा निज़ाम जहां हुक्मरानी का हक पैदाइश से नहीं बल्कि काबिलियत से मिले। ये मेरिटोक्रेसी का ख्वाब है, जहां बेहतरीन लोग अपनी सलाहियतों के बलबूते पर ऊपर आते हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी तबके से हो। कभी सोचा है कि हमारे सियासी निज़ाम बार बार नाकाम क्यों होते हैं? क्या हो अगर ये नाकाम होने के लिए ही बनाए गए हों? और क्या हो अगर इस मसले का एक बहुत ही रेडिकल किस्म का हल मौजूद हो? ये एहसास हम सब के लिए जाना पहचाना है, मायूसी। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जिन रहनुमाओं को हम इतनी उम्मीदों से मुंतखब करते हैं वो अक्सर हमें मायूसी करते हैं? ड्यूरेंट इस मसले को कितनी संजीदगी से देखते थे, उसका अंदाज़ा उनके सख्त कौल से लगाया जा सकता है। वो कहते हैं कि ये निज़ाम नस्ली हिमाकत से इंतज़ामिया के हर रास्ते को बंद कर देता है। सोचिए ज़रा, ये एक चौंका देने वाली तनकीद है जो बताती है कि निज़ाम काबिलियत को आगे बढ़ाने के बजाय नाअहली को तहफ़्फ़ुज़ देता है। और यहाँ पर देखिए कितना बड़ा फ़र्क है। एक तरफ जमहूरियत का वादा है कि सबको बराबर मौके मिलेंगे ताकि बेहतरीन लोग आगे आएं, लेकिन दूसरी तरफ ड्यूरैंट ने जो देखा वो ये था कि बास सलाहियत लोगों के लिए तो रास्ते ही बंद हैं और पूरा निज़ाम काबिलियत को मायूस करता है। यानी जमहूरियत के नज़रिए और उसके अमली इतलाक़ के दरमियान एक बहुत बड़ी खलीज है। मसला तो वाज़ेह है, लेकिन विल ड्यूरैंट का हल क्या था? उन्होंने दो बिल्कुल मुखालिफ नज़रियात यानी अरिस्टोक्रेसी और जमहूरियत को मिलाने की एक बड़ी जुर्रतमंदाना तजवीज़ पेश की। लेकिन ठहरिए, जब ड्यूरैंट अरिस्टोक्रेसी या इशराफिया की बात करते हैं तो उनका मतलब ख़ानदानी हुक्मरानी या कोई अमीर तबका बिल्कुल नहीं है। उनके नज़दीक अरिस्टोक्रेसी का मतलब है बेहतरीन की हुक्मरानी, यानी एक ऐसी हुकूमत जो हमारे सबसे काबिल और तैयार शहरियों पर मुश्तमिल हो। ये बेहतरीन लोग आएंगे कहाँ से? ड्यूरैंट ने सिर्फ एक नज़रिया पेश नहीं किया बल्कि एक मुकम्मल खाका तैयार किया कि किस तरह ख़ास तौर पर हुक्मरानी के लिए तरबियत याफ्ता रहनुमाओं की एक नई नस्ल तैयार की जा सकती है। ड्यूरैंट ने एक सख्त स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी तजवीज़ की है। सबसे पहले एक ऑनर्स कॉलेज की डिग्री,
پھر سیاسی انتظامیہ کی عملی تربیت کے لیے ایک خاص اسکول۔ اس کے بعد امیدواروں کو حقیقی دنیا میں خود کو ثابت کرنا ہوگا، پہلے ایک چھوٹے شہر کے میئر کے طور پر، پھر ایک بڑے شہر کے اور پھر ریاستی گورنر کے طور پر۔ صرف اس لمبے اور مشکل سفر کو مکمل کرنے کے بعد ہی کوئی صدارت کے لیے اہل ہو سکتا ہے۔ ہر قدم پچھلے قدم پر اسوار ہوتا ہے، جو تجربے اور قابلیت کو یقینی بناتا ہے۔ اس نظام میں امیدواروں کو سیاسی جماعتیں نامزد نہیں کرتیں، بلکہ ان کی تیاری اور قابلیت انہیں نامزد کرتی ہیں۔ ووٹرز کے پاس انتخاب کا حق تو موجود رہتا ہے، لیکن وہ انتہائی قابل ماہرین کے ایک پول میں سے انتخاب کرتے ہیں۔ یہ جمہوری انتخابات کو میرٹ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، جس کا مقصد نااہلی اور بدعنوانی سے پاک ایک نظام بنانا ہے۔ یہ سب سننے میں کیسا لگتا ہے؟ ناقابل عمل، بہت زیادہ خیالی، یا شاید دور اندیشی پر مبنی؟ ڈورانٹ خود بھی جانتے تھے کہ ان کے اس عظیم خیال پر فوراً تنقید کی جائے گی اور اسے ایک خواب سمجھ کر مسترد کر دیا جائے گا۔ اور ڈورانٹ نے اس تنقید کا جواب بڑے شاندار انداز میں دیا۔ انہوں نے کہا، ہر چیز ناممکن ہوتی ہے جب تک اسے کر نہ لیا جائے۔ انہوں نے تاریخی مثالیں دیں۔ کیا ملکہ الزبیتھ کے دور میں کوئی جارج واشنگٹن کا تصور کر سکتا تھا؟ یا واشنگٹن کے زمانے میں خواتین کے ووٹ کا حق؟ چین میں صدیوں تک صرف انہی لوگوں کو عہدے ملتے تھے جنہیں ہر قدم پر پرکھا جاتا تھا۔ جرمنی میں شہروں کو چلانے والے وہ لوگ تھے جن کے پاس اس کام کی خاص تربیت تھی۔ یہاں تک کہ آکسفورڈ اور کیمبرج جیسی یونیورسٹیاں تو صدیوں سے سیاستدان تیار کر رہی ہیں، اور امریکہ میں بھی بڑی یونیورسٹیوں میں اسکولز آف گورنمنٹ موجود ہیں۔ ڈورانٹ کا ماننا تھا کہ یہ دراصل ہماری اپنی بزدلی ہے جو اس ٹوٹے ہوئے نظام کو چلنے دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ باخبر لوگ خاموش رہنا چھوڑ دیں اور بہتر نظام کا مطالبہ کریں، کیونکہ یہ خاموشی ہی ہے جو نااہلی کو پنپنے کا موقع دیتی ہے۔ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ڈورانٹ نے والٹیر کا مشہور قول استعمال کیا، اکراز لنفام، یعنی ذلت کو کچل دو۔ یہ ایک بہت طاقتور پیغام ہے کہ عوامی زندگی کو گھٹن زدہ کرنے والی بدعنوانی اور نااہلی کو ختم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ ڈیورنٹ کا یہ نظریہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم روزمرہ کی سیاست سے ہٹ کر اس سے آگے بڑھ کر سوچیں۔ یہ ہمیں ایک بہتر اور زیادہ انصاف والے نظام کے بارے میں سوچنے کی دعوت دیتا ہے، جو ہمیں ایک آخری سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ آخر میں سوال یہ نہیں کہ اشرافیہ موجود ہے یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم ایک ایسا معاشرہ بنا سکتے ہیں جہاں قابلیت، کردار اور انصاف کی بنیاد پر قیادت ابھرے؟ ویل ڈیورنٹ ہمیں یہی سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ مثالی دنیا صرف خواب نہیں بلکہ ایک مسلسل جد و جہد ہے۔ اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل ای بک ہورائزن کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ فلسفہ اور علم کے ایسے ہی دلچسپ سفر کا حصہ بنے رہیں۔ اگلے باب چیپٹر 20 ہاؤ وی میڈ یوٹوپیا میں ہم جانیں گے کہ انسان ایک مثالی دنیا کیسے بنا سکتا ہے اور کیا وہ حقیقت میں ممکن ہے۔ تو اگلی بار ضرور ملیں گے۔